بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو، پوری زندگی جادو اثر نہیں کرے گا۔ ناظرین، انسان کی زندگی آزمائشوں اور ابتلاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، جہاں ہر شخص کو اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں کبھی سکون تو کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بیماری، کبھی غربت، کبھی حسد اور کبھی نظر بد انسان کو آزما کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ ان آزمائشوں میں سے ایک نہایت خطرناک اور خفیہ آزمائش جادو ہے۔ جادو کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی اس کے اثرات اور اس سے بچاؤ کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور وہ لوگ یہودی اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگے جو بابل میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں کسی کو بھی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، تم کفر نہ کرو۔ یہ آیت کئی اہم حقیقتیں واضح کرتی ہے۔ نمبر 1، جادو ایک حقیقی امر ہے جو شیطانوں نے انسانوں کو سکھایا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بہتان باندھا گیا تھا کہ وہ جادوگر ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور حکمران تھے۔ نمبر 3، بابل کے مقام پر دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو اللہ نے انسانوں کو آزمائش کے طور پر بھیجا تاکہ لوگ حق اور باطل میں فرق کر سکیں۔ نمبر 4، فرشتے جادو سکھانے سے پہلے یہ اعلان کرتے تھے کہ یہ کفر ہے، ہم آزمائش میں ہیں، اس میں مبتلا نہ ہونا۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، یہ محض وہم خیالاتی بات نہیں بلکہ اس کا اثر انسانی زندگی پر پڑ سکتا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن کے بغیر۔ ترجمہ، وہ جادوگر اس سے ایسی چیز سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، حالانکہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ یہاں سے ایک بنیادی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جادو اپنی ذات میں کوئی طاقت نہیں رکھتا بلکہ اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو ہر شر، ہر جادو، ہر وسوسے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جادو کے بارے میں دیگر قرآنی آیات، قرآن کی کئی اور جگہوں پر بھی جادو کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، سورت طٰہٰ آیت نمبر 669، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا واقعہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ حقیقی اژدہا بن گیا اور جادوگروں کا جادو باطل ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مصر سے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ کو ید بیضا، روشن ہاتھ کے معجزات دیے گئے۔ مصر میں سحر جادو کا بہت چرچا تھا، اس لیے فرعون نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سب سے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو وہ سانپ بن گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان سب کو کھا لیا، جسے دیکھ کر جادوگر اللہ پر یقین لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو سولی پر چڑھا دیا اور ظلم و ستم جاری رکھا۔ آخر کار حضرت موسیٰ نے رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جانے کا حکم پایا۔ جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل بحر کلزم کے کنارے پہنچے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ اللہ نے حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک سمندر پر مارا، جس سے سمندر میں خشک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج سمندر میں داخل ہوئے تو پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے فرعون کی لاش محفوظ رکھی تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بن سکے۔ اللہ نے فرمایا، ترجمہ، حق ثابت ہو گیا
اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو گیا۔ نمبر 2 سورۃ الاعراف آیت نمبر 116۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا۔ یہاں جادو کے ایک پہلو کا ذکر ہے کہ جادو انسان کی نظر اور دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نمبر 3 سورۃ یونس آیت نمبر 82-81۔ اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ جادو کتنا بھی طاقتور ہو، آخرکار اللہ کا کلام ہی غالب آتا ہے۔ انسانی تاریخ کے آغاز سے لے کر آج تک دنیا میں ایک حقیقت ہمیشہ سے موجود رہی ہے، اور وہ ہے انسان اور شیطان کی کشمکش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں، تو ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ اسی لمحے سے اس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کا عہد کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی میں جہاں خیر، سکون، رحمت، برکتیں ہیں، وہیں شر، وسوسے، حسد، جادو، فساد، شیطانی وار بھی موجود ہیں۔ اسلام نے ہمیں اس حقیقت سے کبھی غافل نہیں رہنے دیا کہ جادو ایک ایسی قوت ہے جسے شیطان اور اس کے پیروکار لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اسلام نے یہ بھی واضح فرمایا کہ کوئی بھی جادو، کوئی بھی نظر، کوئی بھی شیطانی وسوسہ اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و مجید میں بار بار ذکر ملتا ہے کہ حفاظت کا سب سے مضبوط کلا اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی جادو کا واقعہ پیش آیا۔ بخاری اور مسلم کی روایات میں موجود ہے کہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن تک بیماری کی کیفیت میں رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سورۃ فلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل صحت عطا فرمائی۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، مگر اس سے حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اس کے کلام کی پناہ لینے سے ہی ممکن ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ہیں ان پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو عام انسان کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ لیکن فرق صرف یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فوراً حفاظت عطا فرمائی اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی کہ حفاظت کا راستہ قرآن، دعا اور ذکر ہے۔ اسلام نے ہمیں جادو سے بچنے کے کئی طریقے بتائے ہیں، ان میں سے سب سے مؤثر قرآن کی تلاوت، دعائیں، اذکار اور تسبیحات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں سکھائی ہیں۔ مثلاً آیت الکرسی حفاظت کے بارے میں حدیث ہے کہ جو شخص رات کو اسے پڑھ کر سو جائیں اللہ تعالیٰ اس پر اپنا ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور وہ شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ معززین، سورۃ فلق اور سورۃ الناس صبح اور شام پڑھنے سے ہر شر اور جادو سے حفاظت رہتی ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض خاص اذکار و تسبیحات بھی سکھائی ہیں جو جادو اور نظر بد کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے اس پر جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔ یہ تسبیح نہ صرف جادو بلکہ ہر قسم کی باطنی اور روحانی بیماریوں کے خلاف ڈھال ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح 3 بار پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ دعا صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے چاند تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور جو شام کو پڑھ لے صبح تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔
یہی وہ عظیم تسبیح ہے جس کی برکت سے جادو، نظر بد اور شیطانی وسوسے سب بے اثر ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا باطل اور خبیث عمل ہے، انسان جب اپنی ظاہری آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہے تو اسے مادی چیزیں ہی نظر آتی ہیں، زمین و آسمان، چاند، سورج، درخت، انسان، جانور، پانی، ہوا وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ کائنات صرف ظاہری پہلو پر قائم نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے غیبی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ ملائکہ بھی ہیں، جنات، شیاطین بھی ہیں، وہ امور جو انسانی عقل سے ماوار ہیں، سب حقیقت رکھتے ہیں۔ انہی حقائق میں سے ایک جادو ہے۔ قرآن مجید نے جادو کو محض وہم یا قصہ کہانی نہیں بتایا، بلکہ اس کو حقیقت قرار دیا۔ البتہ یہ بھی واضح فرما دیا کہ جادوگر اور شیطان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے دے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، جسے قرآن و حدیث میں واضح طور پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ دلوں میں نفرت، گھروں میں بے برکتی، میاں بیوی کے درمیان جدائی، رزق کی بندش اور صحت کی بربادی جیسی خطرناک تبدیلیاں لاتا ہے۔ جادو کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنی سوچ سے لڑنے لگتا ہے، دل میں بے سکونی، ذہن میں الجھن، زندگی میں مسلسل ناکامیاں آنے لگتی ہیں۔ بعض لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بعض لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، نیندیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان پر ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ وہ خود کو سنبھال نہیں پاتے۔ جادو کرنے والے شیطانی طاقتوں سے مدد لیتے ہیں اور ایسی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر کے شیطان کے راستے سے پر ڈال دیتے ہیں، اور متاثرہ شخص جو ہے اکثر خود کو بے بس محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ روحانی، جسمانی اور ذہنی طور پر ٹوٹنے لگتا ہے۔ تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نماز اور ذکر کی پابندی کریں، صبح کی برکتوں کو غنیمت جانیں، کیونکہ فجر کے بعد کے لمحات وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور حفاظت نازل ہوتی ہے۔ اور انہی لمحات میں اگر انسان کچھ خاص اذکار و تسبیحات کو معمول بنا لے تو نہ صرف جادو کا اثر زائل ہوتا ہے بلکہ جادو کرنے والے اپنے جال میں پھنس جاتی ہیں، مگر اس کے لیے یقین، صبر اور عمل کی پابندی ضروری ہے۔ جو لوگ جادو کا شکار ہو چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اثرات کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ کبھی انسان کی صحت چھن جاتی ہے، کبھی رزق بند ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار ختم ہو جاتے ہیں، کبھی گھر میں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے زندگی ایک بند گلی میں پھنس چکی ہے۔ جادوگر ایسا عمل کر دیتے ہیں جو بندے کو بیکار، بیمار اور بے حال کر دیتے ہیں، لیکن کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ جادو کسی کا مقدر نہیں لکھ سکتا۔ جادو سے اگر رزق بند ہو سکتا تو رب کے کلام سے وہ دوبارہ کھول بھی سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جادوگر کے پاس جانا، تعویذ گنڈو پر یقین کرنا اور اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مدد مانگنا، یہ سب شیطان کی طرف سے لیے جانے والے راستے ہیں۔ اصل طاقت اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک کی ہر آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سیرت، ہر تسبیح میں ایسی روحانی طاقت ہے کہ اگر بندہ یقین، صبر، تسلسل سے عمل کرے تو بڑے سے بڑا جادوگر بھی شکست کھا سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اور شام کے اذکار کو اپنا معمول بنائیں، گھر کا ماحول پاک رکھیں، قرآن کی تلاوت اور اذان اور درود پاک کی آواز کو اپنے گھروں کا حصہ بنائیں، کیونکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطانی اثرات، حسد، نظر بد اور جادو ٹھہر نہیں سکتا۔ اپنے دل و دماغ کو مضبوط رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور یاد رکھیں جادو کمزور، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو فجر کے وقت کا ذکر اور تسبیح ایسی روحانی طاقت رکھتے ہیں جو نہ صرف دلوں کو منور کرتے ہیں بلکہ شیطانی اثرات، نظر بد ہو، جادو جیسی مہلک حملوں سے بھی انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ایک ایسی تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی جس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد
اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دن بھر ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، یہاں تک کہ حسد اور شیطانی وسوسے اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ اس تسبیح کی برکت سے رزق میں وسعت، دل میں سکون، صحت میں بہتری اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کو روز صبح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے، جادو سے، ہر بری طرح کی مصیبت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام اس پر بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو موت تک اسے کسی قسم کا جادو یا شیطانی وار اثر نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس کا گھر، اس کی اولاد، اس کا رزق، اس کا دل ہر قسم کے باطنی حملے سے محفوظ رہے، تو اسے چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح روزانہ کے معمول میں شامل کرے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غیب سے حفاظت فرماتا ہے اور حفاظت کے دروازے کھولتا ہے۔ تو ناظرین، وہ تسبیح یہ ہے: فرق اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، وہ ہے خوب سننے والا، وہ ہے سب کچھ جاننے والا۔ ناظرین، یہ تسبیح آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً ہی بعد پڑھنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 11 مرتبہ یہ تسبیح کرنے کے بعد 41 مرتبہ معوذتین پڑھنے ہیں، یعنی کہ سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں ہیں اور یہ سب کو آتی ہیں۔ ایک بار آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ 41 مرتبہ سورۃ فلق، سورۃ ناس پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا، اور پانی کے اوپر دم کر کے خود بھی پینا ہے اور گھر والوں کو بھی پلانا ہے۔ یہ تسبیح آپ نے فجر کی نماز کے فوراً بعد لازمی پڑھنی ہے، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا کریں، اپنے بچوں پر دم کر دیا کریں، پورے گھر کے چاروں طرف دم کر دیا کریں، تاکہ کسی بھی قسم کے برے اثرات، کسی بھی قسم کے جادو ٹونے، حسد، فریب، جادو، وسوسے آپ کے قریب نہ آ سکیں۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معقول ہیں، اور ان کی برکت سے بندہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ اس سے فجر کے بعد معمول بنا لیں تو انشاءاللہ نہ جادو کا اثر رہے گا، نہ دل کی بے سکونی رہے گی، نہ گھر میں بے برکتی رہے گی، نہ گھر میں کوئی بندش رہے گی، نہ رزق کی بندش رہے گی۔ یہ عمل مختصر بھی ہے اور طاقتور بھی ہے۔ اس عمل کو روزانہ پڑھیں تاکہ یہ روحانی ڈھال بن جائے جو آپ اور آپ کے گھر والوں کو ہر فتنے سے بچائے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے، اپنے بچوں کی حفاظت عزیز ہے، اپنے خاندان کی حاسدین، دشمنوں اور جادوگروں کے شر سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنا لیں۔ فجر کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ہماری زندگیاں اندیکھی نظر بد، حسد اور دشمنوں کی چالوں سے ہر وقت خطرے میں رہتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، دشمن صرف باہر سے نہیں آتا، کچھ دشمن وہ بھی ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے گھروں کے دشمن ہوتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہمارے دشمن موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی اور اپنے پیاروں کے روحانی حفاظت خود کریں، اور اللہ کے دیے ہوئے ان کلمات کو اپنی ڈھال بنائیں۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور
ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔